ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں اور آپ خوش قسمت خوش نصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سرزمین پر ہمیں رکھا جو سرزمین عرب و عجم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو سرزمین مدینہ المنورہ کے بعد مکہ المکرمہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آئی اور اس کے لیے جد جہد کرنے والوں کی داستان تاریخ میں رقم ہے کہ اپنے وطن سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، اپنے وطن پر کیا کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اپنے وطن پر گھر لٹایا جا سکتا ہے، اپنے وطن پر اولاد قربان کی جا سکتی ہیں، اپنے وطن پر مال لٹایا جا سکتا ہے، عزتیں لٹائی جا سکتی ہیں، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، پر وطن کے نام پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ ایسے کچھ دیوانے، ایسے کچھ جذباتی لوگ 1947 سے قبل وہ کچھ نوجوان وجود میں آئے جنہوں نے کہا ہم غلامی کو تسلیم نہیں کرتے، مسلمان آزاد ہوتا ہے، اللہ کے امر کے سوا وہ کسی کی غلامی میں نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل مبارک زندگی کے سوا وہ کسی کی زندگی لیتا نہیں، تو کوئی کس طرح مسلمان پر حکومت کر سکتا ہے جس کی حکومت کی تاریخ رقم ہو، چاہے وہ قسطنطنیہ ہو، وہ ترکی استنبول ہو، وہ عرب ہو، وہ سلطنت عثمانیہ ہو، وہ دنیا کی اس بر اعظم پر اس نوجوانوں کی جماعت نے حکومت کر کے دکھائی کہ اللہ کے لیے ہم اس کنارے تک جانے کو تیار ہیں جہاں تک کوئی رسائی نہ ہو، پر حکومت دکھائی۔ اسپین 900 سال حکومت مسلمانوں نے اسپین پہ کر کے دکھائی۔ ارے میرے بھائیوں، آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری آپ کی تاریخ کیا ہے، میری آپ کی تاریخ کیا ہے، میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے کس چیز کی قربانی دی ہے، ہمیں اس چیز کا شاید پتہ نہ ہو، نہ کوئی بتانے والا ہو۔ ہم تو قومیت میں بھٹک چکے ہیں۔ پاکستانی ایک قوم کا نام ہے، پاکستانی ایک جماعت کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہر جماعت اور ہر تحریک کا ایک منشور ہوتا ہے، آپ کی جماعت اور تحریک کا منشور کیا ہے؟ انہوں نے قرآن اٹھا کے دکھایا کہ ہمارا منشور یہ کتاب ہے، ہمارا منشور یہ قرآن ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔
اور یہی عزت دینے والی کتاب ہے، یہی اٹھانے والی کتاب ہے، یہی سمجھانے والی کتاب ہے، یہی اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر دنیا میں محبتیں آ ہی نہیں سکتی، ورنہ اسی طرح لوگوں کو غلام رکھا جائے گا، ورنہ اسی طرح لوگوں کے پیروں میں پھٹیاں باندھی جائیں گی، اسی طرح ہاتھوں میں ان کو ہتھکڑے پہنائے جائیں گے، اسی طرح ان کے سر ان کے آگے سرنگو ہوں گے، کوئی احد نہ کر سکے گا سامنے شاہ ہے، گدا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ سارے منصب جو لوگوں کے پاس تھے، اور ایک جماعت کیا تھی؟ جن کے دل میں درد اٹھا، جن کے دل میں درد اٹھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونا اعزاز کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا کمزور نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا، خطدار نہیں ہو سکتا، بے وفا نہیں ہو سکتا، جفا نہیں کر سکتا، لامدان نہیں کر سکتا، اور وہ دھوکہ تو اس کے خون میں شامل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ ایک طاقت ہے، محمد الرسول اللہ ایک زندگی ہے، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے، اسی کی بنیاد پر 6 لاکھ انسانوں نے خون کے ندی سے اس چمن کو سہراب کیا۔ آج ان آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے ان 6 لاکھ انسانوں کے مفروض ہیں۔ ہم نے پاکستان بنایا تمہارے لیے، ہم نے پاکستان کو سجایا تمہارے لیے۔ ہم تو پارٹیشن کے بغیر بھی پھر تو ٹھیک تھا کہ اگر معاملات اس نظام کی خلاف ورزی کرنی تھی، لیکن ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہم اللہ کا امر اوپر رکھیں گے، ہمارے عدالتوں میں عدل ہو، ہمارے تمام اداروں میں انصاف ہوگا، ہمارے ہاں بلا قوم، زبان، ذات، پاک اس سے بالا تر ہو کر ایک نظریہ ہوگا، ایک قوم ہوگی، ایک زبان ہوگی، ایک درد ہوگا، ایک احساس ہوگی، ایک محبت ہوگی، ایک نگاہ ہوگی۔ آپس میں رہیں گے، سندھی بھی، بلوچ، مہاجر، پٹھان، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے، پتہ چلے گا کہ یہ سب ایک قوم ہے، یہ ایک قوم ہے۔ گلگت سے لے کر چمن بارڈر تک یہ پاکستان ہے، اس کا ایک فرق کراچی سے لے کر خنجرات تک کے جتنے مرد، عورت، خواتین، ان سب کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ قوم وجود میں آئی اور یہ خطہ اسلام کے نام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم بند نہیں کی، آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ پاکستان کو ایٹم بم سے مستفید کر دیا کہ لو میرے بندو، میں تمہیں یہ نعمت بھی دے رہا ہوں کہ تمہیں کوئی اوپر نہ دیکھے۔ ہاں، تم نے بھی عاجزی دکھانی ہے، تم نے بھی صبر کرنا ہے، تم نے بھی شکر کرنا ہے۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو یہ پاکستان کے منشور کے خلاف ہوگا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے خلاف ہوگا۔ اگر تم کسی کو گالی دو گے، کسی سے اپنے آپ کو بہتر کہو گے، کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھو گے، یا کسی کے حق پر ڈھاکہ ڈالو گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی، ہم نے ان کے عہد کو توڑا ہے، ہم نے ان کو ان کے قبر میں تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے تو بھائی بھائی بن کے رہنا تھا، ہم سندھی، پٹھان، بلوچ، مہاجر نظریے کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم نے تو ایک نظریے کو لے کے چلنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستان ہمارا اعزاز ہے، ہمارا شرف ہے۔ ہم نے قومیت پہ نہیں لڑنا تھا،
ہم نے زبانوں پہ نہیں لڑنا تھا، اس زبان سے تو نکالا، اس قوم سے تو نکالا، ان چیزوں سے نکالا کہ ان سے اوپر آ جاؤ اور دیکھ لو اور سمجھ لو کہ پاکستان امن کے خطے کا گہوارہ ہے۔ پاکستان سے محبتیں سیکھی جا سکتی ہیں، پاکستان سے وفائیں سیکھی جا سکتی ہیں، پاکستانی عوام کی طرح ملک پر جان دینا لوگ سیکھیں کہ اس طرح ملک پر جان دیا جا سکتا ہے، اس طرح لٹایا جا سکتا ہے، اس طرح دفن ہوا جا سکتا ہے۔ پر یہ مٹی یہ بڑی زرخیز ہے۔ آپ جیسے نوجوان، آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ، پاکستانی خواتین، پاکستانی نوجوان، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے میرے ملک کو اعزاز اللہ نے دیا ہے یہ ایک رنز پر بھی میچ جیت لیتے ہیں، یہ ایک ووٹ پہ بھی حکومت جیت لیتے ہیں، یہ ایک نمبر پہ بھی پاس ہو جاتے ہیں، یہ ایک منٹ میں بھی وہ کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارے پائلٹس نے 5 منٹ سے کم ٹائم میں کر کے دکھایا۔ کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہمارے پاس، ہم فخر سے آج سر بلند کر کے چلتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے ملک کو ملک سمجھا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھا، اس کے تھیلی کہیں پڑی ہوئی ہے وہ کچرا وہاں پڑا نہ دیکھا، وہاں سے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا۔ یہ ملک ہے، یہ میرا آپ کا ہے، یہ اس کی ہر طرح سے اس کی صفائی سے لے کر اس میں امن و امان قائم کرنے تک میرے آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم کیسے بڑے ذمہ ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے دوستو، یہ ملک آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آج ہم اٹھ کھڑے ہوں اور یہ اس عزم اور جذبے کے ساتھ، اس عزم اور اس جذبے کے ساتھ یا اللہ جس اصول کے لیے تو نے ہمیں سرزمین پاک، کسی ملک کے نام کے ساتھ پاک نہیں آتا لیکن ہمارے ملک کے نام کے شروع میں ہی پاک آتا ہے، تو پاک عزائم رکھ کے چلنا پڑے گا، پاک ذہن لے کے چلنا پڑے گا، پاک حوصلے لے کے ہم آگے بڑھیں گے، پاک صبح میری ہونی چاہیے، پاک رات ہونی چاہیے، پاک زندگی ہونی چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی۔ عربی میں پاک طیب پاک کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، اور پھر اس کے بعد اس کے بنانے میں سب نے قربانی دی، سب نے اپنے استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، حاجر ہو، پٹھان ہو، سب نے قربانی دی جب یہ ملک وجود میں آیا ہے، جب یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آؤ ایک دوسرے کو گلے سے لگانا، چھوڑ دو نفرتیں چاہے سیاست کے نام پہ ہو، چاہے